اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بے ترک معصیت، ریکارڈنگ لگا دی حضرت؟ ہاں جی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے نافرمانی نہیں کرنی، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ہاں، فی ایمان، ایمان میں، والعہود، اور عہود میں جو آپ عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، بیان تلزم الصدق، یہ کہ تم صدق کو لازم پکڑ لو، ما کان لأہل مدینہ، مدینہ والوں کے لیے نہیں مناسب، ومن حولہم، اور ان کے ارد گرد رہنے والے، من العراب، دیہاتیوں کے لیے، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، جب اللہ کے رسول جہاد کے لیے جائیں ساتھ جاؤ، پیچھے نہ رہو، اذا غزا، جب آپ غزوہ کریں، ٹھیک ہے۔ غزوہ اور سرایا میں کیا فرق ہے رضوان صاحب؟ جی رضوان صاحب۔ حضرت غزوات وہ ہوتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو۔ ہاں، خود بنفس نے، اور سرایا؟ سرایا کو تو حضرت یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ ہو، اور شاید اس کو جھڑپے اڑپے بولتے ہیں، ایسا کچھ ہے۔ ٹھیک، اچھا، کوئی تعداد غزوات کی یاد ہے؟ جی حضرت ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، جی کچھ ذوالفقار یاد ہیں صاحب، بس زبانی غزوات۔ جی ذوالفقار صاحب، کتنے غزوات آپ علیہ السلام کی زندگی میں ہوئے ہیں؟ سر 28 میرے ذہن میں آتا ہے، ہاں، قریب 27، 27، 27 27۔ جی سر۔ اور سرایا؟ سرایا کا تعداد نہیں معلوم۔ ٹھیک، اور کسی کو معلوم ہے؟ جی عارف صاحب۔ نہیں معلوم، بتائیے جنگ موتا جو تھا یہ بھی سرایا تھا؟ نہیں، ہاں سرایا میں ہو جائے گا۔ صحیح ہے، ٹھیک، تو یہ آپ نے سیرت کو کتابوں کو جیسے آپ پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ان میں آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی، ہیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی جانوں کو نبی علیہ السلام کی جان سے زیادہ عزیز نہ جانیں، بأن يصومونها عن مارد لنفسه من الشدائد، یہ کہ اپنی جانوں کو بچائیں، ٹھیک ہے نا، جبکہ نبی علیہ السلام اپنی مشکلات کاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آگے بڑھ چڑھ کے آگے ہیں۔ وہی نہیون، یہ نہیں ہے کہ ایسا نہ کریں، نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو تم بھی ساتھ جاؤ، بلفظ الخبر، نہیں ہے خبر کے معنی میں، ذالک النہی عن تخلف، کہ منع کرنا ہے پیچھے رہ جانا، بأنہم، اس بسبب انہم کہ لا یصیبہم ظمأ، یعنی جو بھی تمہیں پہنچتی ہے، ظمأ عطشن، پیاس، ولا نصب، کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ، کوئی بھوک، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ولا یطؤون موطئا، جب بھی تم کوئی وادی کیا کرتے یعنی سفر کرتے ہو، یغیظ، ٹھیک ہے، یغیظ یعنی یغضب الکفار، کفار کو تم غصہ دلاتے ہو، انہیں تکلیف ہوتی ہے، ولا ینالون من عدو، ٹھیک ہے، جو بھی پہنچے گا دشمنوں کو اللہ کے لیے، نیلن، قتلاً او اسراً او نہباً، ٹھیک ہے جی، قتل ہوگا، مارا جائے گا، یا پکڑا جائے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ کوتب لہم، یعنی جو بھی تمہیں تکلیف پہنچے گی کافروں میں سے، ٹھیک ہے، اللہ کوتب لہم بھی، تمہارے لکھا جائے گا عمل صالح، نیک عمل لکھا جائے، کوئی زخم لگ گیا، کوئی بندہ پکڑا گیا، کوئی قید کر دیا گیا، کوئی شہید ہو گیا، تو انہیں کیا ملے گا؟ عمل صالح، یہ نیک ملے گی، لیجازوا علیہ، تاکہ اس کے لیے یہ جزا ہو جائے گی، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یضیع اجر المحسنین، نیکی کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا، اجرہم بل یصیبہم، ٹھیک ہے، ان کا اجر ان کو پہنچے گا، اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، جو بھی جہاد میں تھکاوٹ ہوگی، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ایک ایک لمحے کا اجر عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ اب تو یہ سب کے لیے ہے نا، ہم بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، اس میں جو ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر بیٹھنے میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے، تو جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ولا ينفقون، جو بھی خرچ کرتے ہیں فی اس میں، نفقۃ صغیرۃ،
تھوڑا سا ہی خرچ کرنا، صغیرتن ولو تمرتن، اگرچہ کھجور کوئی بھی خرچ کرے، ولا کبیرتن یا کوئی بڑی چیز خرچ کرے، ولا یقطعن وادین، ٹھیک ہے، کسی وادی کو بالسیر، وادی کو یعنی عبور کرے، اب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف وادی، ہاں، اللہ مگر کتب لہم، لکھا جائے گا ذالک لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں بدلا دے گا، احسن بہت اچھا، ما کانوا یعمل، جو عمل کرتے ہیں، ای جزا، اس کی جزا ہوگی، ظاہر سفر کر رہے ہیں نا، سفر میں قدم قدم پر ان کو اجر ملے گا۔ ولما وبخوا علی التخلف، ٹھیک ہے، تو جو پیچھے رہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ابھارا جا رہا ہے کہ آپ پیچھے نہ رہو، ٹھیک ہے، وہ ارسل النبی سریۃ، اور آپ علیہ السلام نے کیا بھیجا، سرایا بھیجا، اور یہ پیچھے رہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے توبیخ ہے، ان کو ڈرانا ہے، ان کے لیے کیا وبخوا، توبیخ کہتی ہے نا، ڈانٹ ڈپٹ ہے ان کے لیے جو پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اگلی آیت میں کہ سریۃ النفر، جب آپ علیہ السلام نے ایک سرایا بھیجا تو اس میں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں وما کان المؤمنون لینفروا، ٹھیک ہے، کہ مومنوں کے لیے نہیں ہے کہ وہ نکلیں الغزو کافۃ، سارے کے سارے، فلولا، ایسا کیوں نہیں ہوتا، نفر من کل فرقۃ، ہر ایک میں سے ایک کوئی قبیلہ، من ان میں سے طائفۃ، گروہ، جماعت، وما کثر باقون، ایک جائے سرایا کے لیے باقی رہیں، یتفقہوا، تو کیا کریں، ای الماکسن، رہیں فی الدین، دین میں تفقہ کریں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب وہ دین سیکھ کے واپس آ جائیں، من الغزو، غزوے سے، بتعلیمہم، ان کی تعلیم حاصل کر کے، ما تعلموا من الاحکام، جو انہوں نے احکام سیکھے ہیں، ٹھیک ہے نا، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ان کو ڈرائیں اللہ کے عذاب سے، اور مثالیں دے کر اللہ نے حکم دیا، جس چیز سے منع کیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس آیت میں کیا سمجھایا جا رہا ہے، چلیے اس کو مکمل کر کے پھر آپ سے بات کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فہادی مخصوصۃ بالسرایا، ٹھیک ہے، یہاں یہ سرایا سے متعلق ہے کہ جب سب مومنوں کے لیے تو نہیں ہو سکتا کہ سارے سرایا کے لیے نکل جائیں، ٹھیک ہے، تو یہ مخصوص سرایا کے لیے ہے، والذی قبلہا، وہ جو پہلے والی ہے کہ اے مومنوں سارے نکلو، ٹھیک ہے نا، بالنہی عن التخلف، جس میں منع ہے پیچھے رہ جانا، تخلف احد، کسی ایک کا بھی رہ جانا، یہ جو منع کیا گیا فی، اس میں ہے اذا خرج النبی، جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکلیں گے نا، تو پھر سب کے لیے نکلنا کیا ہے، واجب ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جی ذوالفقار صاحب، حضرت ابن عباس کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہاں؟ سر فرماتے ہیں کہ اگر تو غزوہ میں جائے تو پھر تو کوئی کسی کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے، پھر سب کے سب شامل ہوں، جب سرایا ہو جی تو پھر سارے نہ نکلیں، پھر کچھ پیچھے رہ جائیں، اور جو جائیں اس میں سرایا میں، اور واپس آ کر پھر اپنی قوم کو بھی اس سے ڈرائیں، اس میں ایک یہ ہے کہ جو ایک تو اور چلے کے بعد، اجر ملے گا، ہاں اس کو اجر ملے گا، جتنا بھی وہ جائے گا، جو تکلیف رستے میں برداشت کرے گا اس کو اجر دیا جائے گا۔ ایون کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہم پڑھتے ہیں اس میں، یا ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں آدمی جاتا ہے، فرق کرتا ہے، اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، تو اس کا بھی اس کو اجر دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں یہ ہو رہا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ سارے کے سارے تو سرایا میں نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، جی اب جو پیچھے رہ جائیں گے وہ دین سیکھیں، وہ جا کے دین کے لیے نکلے، کچھ تو جنگ کے لیے چلے گئے نا، تو باقی جو دین کے لیے بھی اس طرح، جس طرح سرایا کے لیے قبیلے جاتے ہیں، ایک گروہ جاتا ہے، اسی طرح دین بھی سیکھیں، اور دین جی سیکھے آ کے پھر لوگوں کو بتائیں۔ اور جب ہم علم دین کی فضیلت بیان کرتے ہیں نا، ان میں سے یہ آیت بہت اہم جو ہے نا وہ بتائی جاتی ہے، اس کو ذرا نوٹ جی کیجیے گا کہ وما کان صحیح۔ المؤمن حضرت لینفر کا، ہاں جی حضرت سرایا کیا ہے؟ ہاں، سرایا، جی کون، امیر محمد بتائے گا سرایا کیا ہوتا ہے؟ جی امیر محمد، مخدوم عادل بتائیں گے سرایا کیا ہے؟ جی مخدوم عادل، آپ نے مجھ سے پوچھا؟ جی آپ سے پوچھا ہے۔ جی سرایا استاد محترم وہ جنگ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نبی خود حصہ نہ لیا ہو، بلکہ صحابہ کرام نے جنگ کی ہو۔ اور غزوہ کیا ہے؟ غزوہ وہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حصہ لیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 یا 19 غزوات لڑے ہیں۔ 17 کہ 27؟ نہیں 19 ہے استاد محترم، میرے خیال میں 27 یا 19، 17 یا 19 ہے۔ میرے علم میں نہیں، 27 ہے۔ میں نے غزوات جو زیادہ ہے، مطلب سرایا کم ہے۔ ہاں جی،
सराया कम है ना सर, गजवात ज्यादा है, नहीं सराया ज़्यादा है। सराया ज्यादा है। सराय ज्यादा। चलें, अब का ये ड्यूटी है जुल्फ़िकार साहब की, कल आप इसकी सारी आपने डिटेल जो है ना वो शेयर करनी है। ठीक है सर, ये मिल जाएगी आपको बहुत जल्दी। मिल जाएगी इंशाल्लाह। हजरत इसमें ये फरमाया जा रहा है कि जो सराया है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बजाते मौजूद नहीं थे, तो उसमें कुछ मोमिनीन रह सकते हैं। हाँ उसमें रह सकते हैं मोमिन, उसमें रह सकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं सारे तो नहीं निकल सकते, तो कुछ तो जिहाद के लिए जाएं, बाकी जो बच्चे हैं वो भी दीन के लिए निकलें, वो दीन सही है, सीखने निकलें और वह दीन सीखे फिर अपनी कौम को आके बताएं। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मिशकातुल मसाबी। अन मुतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शखीर कहते हैं नबी अपने वालिद से अतैतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप अलैहिस्सलाम के पास आया, वह युसल्ली, आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ रहे थे, वल जौफ़ी अज़ीज़ुन का अज़ाज़िल मिर्जल, आप अलैहिस्सलाम के सीने से इस तरह आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया उबल रही हो, यानी नमाज में, यानी यब कि आप अलैहिस्सलाम रो रहे थे अल्लाह के खौफ से कि इस तरह आवाज़ आ रही जैसे हंडिया। वफ़ी रिवायत एक रिवायत रईतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वह सदरी अज़ीज़ुन उज़ैज़ुन का अज़ाज़िज़ रिहा, कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने से इस तरह की यानी कि आवाज़ आ रही थी जैसे हंडिया हंडिया नहीं उबलती, ठीक है। और यहाँ कुछ एक और लफ्ज़ भी है रुहा, जैसे कि मेरे जहन से उतर गया लफ्ज़, एक हंडिया के बारे में है। सद मोहतरम ये 4471 नंबर रिवायत है बुखारी की, 17 या 19 का जिक्र है। अच्छा 17 या 19 का, ठीक है। ये ग़ज़वा है ना जी, इसी एक रिवायत में दोनों अल्फाज। बाकी देखेंगे तो सारा हो जाएगा। 4471 गज़वात का बयान। ठीक। वन अबी ज़रीन क़ाल क़ाल रसूल इदा क़ाम अहदुकुम इला सलाती, जब तुम में से कोई नमाज के लिए खड़ा हो जाए, फ़ला यमसिल हसा, तो पत्थर ना हटाए, फ़इन्न रहमत तुवाजी हो, तुम कि रहमत मुतवज्जे होती है उधर, ठीक है। नमाज में खेले को देना। और उम्मे सलमत क़ालत रअन नबी सल्लम ग़ुलामन, हज़रत उम्मे सलमा कहती आप अलैहि सल्लम के एक बच्चे को देखा, लना जो हमारे साथ होता था, युकाउल अफला, उसे अफला कहते थे, इदा सजद नफ़का, जब वो सजदा करता ना फूंक मारता, फ़क़ाल आप अलैहि सल्लम या अफला हो, ए अफला तरब्बी वजह का, अपने चेहरे पर मट्टी लगने दे, ठीक है ना। वान इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल इख्तिसारु फ़ी सलाती राहतु अहलिन नार, फरमाते हैं कि ये जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, पहलू पर ऐसे नहीं हाथ रख के खड़े होना, ऐसे ही जैसे बंदा कोई थक जाता है, ठीक है, पहलू पे हाथ रख के, कोक पर हाथ रख के खड़े होना, क्या बोलते हैं इसको उर्दू में, पंजाबी में क्या बोलते हैं, याद है किसी को आता है? ऐसा ही, यानी कि पहलू पे ऐसे हाथ रख के खड़े हो जाना, ऐसे ही। पंजाबी तो मैं तो कहता हूँ लक पे हाथ रख लो, लक पे हाथ रखो। लक पे, हाँ। कोक बोलते हैं, कमर, जी कमर, कमर पे पे हाथ रखना। उर्दू में कोई लफ्ज़ है इसके लिए मेरे ख्याल में, कोक ही है, साइडों पे जो होता है वो कोक हाँ, ही इस पे हाथ रखना। फरमाया ये नमाज में इस तरह नहीं करना, ये राहत जहन्नमियों के, जहन्नमी जब थकेंगे ना ऐसे हाथ रख के खड़े होंगे, हाँ ऐसे, ये मुनासिब नहीं है नमाज में, तो ये इस तरह नहीं करना। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़्तुल अस्वदैन फ़ी सलात, नमाज में दो कालों को कत्ल करो, अल हय्यत वल अक़रब, सांप और बिच्छू को, नमाज में ही अगर वो आ जाए तो उनको मार दो। एक ज़रब से मारोगे तो बस नमाज नहीं टूटेगी, दो ज़रबों से ही, ठीक है। तीन से करेंगे तो फिर नमाज में मसला है। वन आयशत क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली ततव्वुअन, आप अलैहिस्सलाम नमाज़ पढ़ते थे नफली, वल बाबु अलैहि मुग़लक़ुन, तो सामने आप अलैहिस्सलाम दरवाज़ा बंद होता था, फ़जीअतु, तो मैं आती, फ़स्तफ़्तहतु, तो मैं दरवाज़ा खोलती या खटखटाती, फ़मशा फ़तह ली, तो आप अलैहिस्सलाम थोड़ा सा आगे चल के दरवाज़ा खोल लेते, सुम्मा रजा इला मुसल्ला, फिर मुसल्ले नमाज की जगह आ जाते। वादा करत, और उन्हें ये बात बयान की कि अन्नल बाब के दरवाज़ा काना फिल किबलती, दरवाज़ा किबले की तरफ होता था, ठीक है।
کہ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھتے تو دروازہ بند ہوتا تو میں دروازے کو نوک کرتی تو آپ علیہ السلام دروازہ تھوڑا آگے چل کے دروازہ کھولتے پھر پیچھے ہو کے نماز پڑھتے. اور یہ یاد رہے کہ اس وقت جو مکان ہوتے تھے نا ہمارے مکانوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ 10 20 فٹ لمبے جناب چوڑے، نہیں، مکان بالکل چھوٹے ہوتے تھے. ایسے ہی یوں دیوار ہاتھ پھیلاؤ تو اس دیوار کو لگے گا، ادھر ہاتھ پھیلاؤ دوسری دیوار کو لگے گا. مکان بہت چھوٹے ہوا کرتے تھے. جی نوشین بہن. حضرت جیسے نماز یا کوئی پڑھ رہا ہے بالکل عین دروازے کے قریب، ہاں ہاں اب اگر دروازہ ناک ہو رہا ہے ہوں، تو اس کو جیسے کل مسئلہ بتایا تھا پیروں کو گھسیٹ کر کھول سکتے ہیں، ہاں جی کھول سکتے ہیں. یہ حدیث اس کی وضاحت ہے اس میں. پھر واپس اس جگہ پہ اپنی ہاں اس نماز کو وہاں سے ہاں وہاں ہاں جی بالکل. کنٹینیو ہوگی. ہاں نماز نہیں ٹوٹے گی. یہ تو بڑی آسانی ہے. ہاں ہاں آسانی ہے. اس لیے علم سیکھنے میں فائدہ ہے نا. علم جتنا سیکھیں گے نا آپ کو اتنا فائدہ ملتا جائے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی حدیث سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب نماز میں ہوا خارج ہو جائے تو پھر چلا جائے اور پھر جا کے نماز دوبارہ لوٹا لے. ٹھیک ہے. اور اگلی حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے نماز میں تو اپنی ناک پہ ہاتھ رکھے پھر نکل جائے. ناک پہ ہاتھ رکھے اور پھر کیا کرے؟ نکل جائے. جی جی جی. اگلی صفوں میں ہو تو پھر کیسے نکلے گا سر؟ ہاں جی اگر اگلی صفوں میں ہو تو پھر نکل جائے، بھلے نکل جائے. امام جو ہے نا وہ امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوتا ہے، سترا. ہوتا امام ہے. سترا. امام کے لیے آگے دیوار سترا ہے اور مقتدیوں کے لیے امام سترا ہے. نہیں، مطلب وہ جگہ کا ہوتا ہے نا، ابھی سائڈوں پہ جگہ نہیں ملے گی باہر نکلنے کی، صفوں کو درمیان سے چیٹ کے نکل جائے. اگر تو ہے نماز میں جماعت میں ہے پھر تو جی مسئلہ کوئی نہیں. جہاں بھی آپ کی بے وضو ہوئی وہاں سے نکل جاؤ، کوئی گناہ نہیں ہے آپ کو. ٹھیک ہے. مطلب آدمیوں کو چیرتے ہوئے درمیان سے ہاں نکل جائے. بھلے چیرتے نکل جائیں. ٹھیک ہے. ہاں. اچھا یہاں ایک اور مسئلہ یہاں سے ثابت ہو رہا ہے. اچھا یہ پوچھنا میں چاہ رہا ہوں رضوان صاحب سے کہ ناک پہ ہاتھ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ حضرت مقتدی یہ سمجھے کہ ان کی نصیب پھوٹ گئی ہے. ہاں نقصیر پھوٹ گئی، یہ نہیں کہ بو آ رہی ہے. جی 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 جی. نقصیر پھوٹ گئی ہے. اچھا اس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا؟ شرمندگی نہ ہو حضرت. نہیں، اس سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جسم کے کسی حصے سے خون بہے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. جی جی وضو ٹوٹ یقین گئی. وہ جا رہا ہے، لیکن وہ اس کو اس طرح سے ریپلیس کیوں کیا جا رہا ہے؟ مطلب اگر کسی کا وضو ٹوٹا ہے اور وہ ناک پہ ہاتھ رکھ کے جا رہا ہے کہ اس کی نقصیر پھوٹی ہے، ہاں تو جی اس میں مسئلہ یہ تو ہے ظاہری بات ہے کہ وضو تو ٹوٹا ہے، پھر اس کو یہ بہانہ وہ بنا رہا ہے. ہاں یعنی کہ تو وہ اس ناک، ہاں جی ایسے بہانہ، یعنی کہ اپنی عزت سمجھو کہ اصول بتا دیا نا کہ اپنی عزت ظاہر کسی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے وضو. شرمندگی سے ہاں بچنے کے لیے. ہاں شرمندگی اس سے. بتانا بھی آسانی سے سمجھ جائے گا اس سے اگر ہیلا اس بھی کا ثابت ہو رہا ہے. ہاں جی ہیلا بھی آسانی سے ثابت لوگ ہو رہا ہے سمجھ نا جائیں سر. گے نا. جی اس سے ہیلا بھی ہیلا ثابت ہو رہا کرنا. ہے. اس سے ہیلا بھی ثابت ہو رہا ہے. دوسرا جو ایک اہل حدیث سے اس پر بڑا زور دیتے ہیں کہ جناب علی خون بہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. پھر ایک روایت بیان کرتے ہیں ابو داؤد شریف سے کہ ایک دو صحابی پیرے میں کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے کہا بھی تم آرام کرو تو میں پیرا دیتا ہوں. تو وہ پیرا جو ایک تو سو گیا، دوسرے جو پیرا دینے والے تھے انہوں نے کہا جی فارغ کیوں بیٹھنا ہے، کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگ گئے. تو ان کے پیچھے کافر آئے تو انہوں نے تیر مارا صحابی کو. تو جناب علی وہ تیر جا کے لگا جسم کو تو نماز پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو ایک قرات کر رہے تھے سورت وہ مکمل کر کے پھر انہوں نے جو رکوع کیا اور سجدے میں گئے تو پھر سلام پھیر کے بھائی کو اٹھایا تو بھائی جلدی اٹھ، حملہ ہو چکا ہے. تو ساتھی نے کہا بھی تم نے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے میں نے پہلے نہیں اٹھایا کہ میں جو سورت پڑھ رہا تھا اس میں مجھے لطف بڑا آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. تو وہ کہتا ہے اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ تیر لگنے کے باوجود وہ نماز میں کھڑا رہا، اور ظاہر جب تیر لگے گا تو خون بہے گا، تو خون بہتا رہا. اس سے معلوم ہوا کہ وضو خون بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. وہ ثابت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ناک میں کیا کریں آپ؟ ہاتھ رکھ کے جائیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ نکسیر پھوٹی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر میری ویڈیوز ہیں کافی ساری، 2-3
خون بہنے سے ویڈیوز متعلق، ٹھیک ہے. تو وہ جو حدیث بیان کرتے ہیں ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، تو اس کو البانی نے اور زبیر زئی نے تو صحیح کہا ہے، لیکن میرے پاس جو کتاب ہے السنن الکبریٰ للبیہقی، اس میں جو محقق ہیں وہ اس کو ضعیف کہتے ہیں کہ اس میں ایک راوی مدلس ہے، ٹھیک ہے. اور صحیح روایت یہ ہے، آپ اسلام 360 میں اس حدیث کو رکھیں گے نا، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، تو نیچے لکھا ہوگا اس بارے میں کہ ہاں جو ہے وہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی نکسیر پھوٹی ہے تو پھر آپ کا وضو ٹوٹے گا. اچھا ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے آثار السنن. کتاب کا نام کیا ہے؟ آثار السنن، آثار السنن، یہ آپ یاد رکھیے گا، بڑی بہترین کتاب ہے. اس میں نا امام بہقی کی، ہاں امام بہقی کی ہے نا حضرت؟ نہیں آثار السنن ایک اور امام کی، امام بیہقی کی نہیں ہے، ابھی قریبی ایک امام ہے انہی کی ہے، ٹھیک ہے. میرے پاس قریبی ہے. امام ہے محمد بن علی نیموی. امام کون ہے؟ نیموی. امام نیموی نام ہے ان کا حضرت، اور اس کا ایک شرح بھی لکھے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، اس کی اردو بھی آپ کو مل جائے گی، آثار السنن. اس میں بہترین کام کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے، وہ احادیث ساری نقل کی ہیں، انہوں نے جمع کی ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جب ان کی نکسیر پھوٹتی تھی تو نماز سے جا کے وضو کرتے تھے، پھر دوبارہ آ کے یعنی پھر وہاں سے آگے بنا کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور اس پر میری تحقیق بھی ہے، غالباً میں نے اس پہ PDF بھی بنایا ہے. حضرت یہ نکسیر کیا ہوتا ہے؟ ناک سے خون نکلنا. ارے وہ جو اس کو کبھی باسا بولتے ہیں، باسا ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں، استاد محترم، اس کا ٹوٹ جانا. ہاں جی استاد محترم، اگر مجاہد میدان جنگ میں اس کو زخم آئے گا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ جہاد وہ کا معاملہ الگ جس ہے. طرح کربلا کا واقعہ بھی ہے ہاں جہاد کا معاملہ وہ الگ الگ ہے. ہوگا. ہاں جہاد کا معاملہ الگ ہے، وہ اگر عذر ہے صحیح. تو وہ الگ ہے، ٹھیک ہے جی. تو ادروائز یہ جو ہے نکسیر پھوٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ایک تو یہ آپ کے پاس ابو داؤد شریف کی حدیث ثابت ہے، واضح ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کے کافی اقوال یہاں السنن الکبریٰ للبیہقی میں لکھے ہوئے ہیں، اور میں نے اس پر کافی ساری ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ کو بتانا مقصود تھا. اور یہ آثار السنن کتاب، آپ اردو اس کی PDF بلی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اردو اس کا بہترین کتاب آپ کو ملے گی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا آگے آپ نے فرماتے ہیں اذا احدث احدکم وقد جلس فی آخر الصلاۃ. اچھا جب کوئی بندہ بے وضو ہو جائے اور نماز کے اینڈ پہ ہو، سلام سے پہلے ہی اگر بے وضو ہو جائے، فقط جازت صلاۃ، اس کی نماز ہو گئی. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ کہ آپ نے آخری 2 رکعت آپ پڑھ رہے تھے، فجر کی فرض پڑھ رہے تھے، اور آپ نے اتحیات میں بیٹھ گئے، آپ نے اتحیات پڑھ لی، درود آپ نے شروع کیا تھا، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہو گیا سلام سے پہلے ہی، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. جازت صلاۃ، اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی. رواہ ترمذی، امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے. اچھا آگے نیچے لکھتا ہے فقط جازت، یہ جو حاذا مذہب ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. وعند شافعی بطلت صلاتہ، دو امام شافعی کے نزدیک اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ لأن تسلیم عندہ فرض، کہ ان کے نزدیک سلام فرض ہے. ہمارے نزدیک سلام فرض نہیں، ہمارے نزدیک کیا ہے؟ خروج بسنئی. یہ ساجد صاحب تو ہمارے نزدیک جو نماز میں ساتواں فرض کیا ہے. ہاں جی ساجد صاحب. اس میں جو ابھی یہ آیا کہ جس طرح اگر اتحیات پڑھ کے اس کا وضو ٹوٹ گیا تو نماز ہو جائے گی، تو ہمارے ہاں خروج بھی سنئی ہی تو ہے اس میں، لیکن میں نے غالباً بہار شریعت میں اس سے پڑھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اگر جان بوجھ کے سلام کے علاوہ کوئی اور فعل پایا گیا جو یہ نماز سے جو باہر کر دے، پھر تو نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے.
اور جان بوجھ کے کون کرے گا؟ ہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں اس کے بارے میں پوچھنا ہے. وہی نا کہ جب اس کا وضو اچانک ٹوٹ گیا تو اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو یہ امام بلا قصد ہاں ہو گیا. بلا قصد ہی ہوگا نا. قصد کون نماز کے ساتھ کرے گا؟ جان بوجھ کے صحیح. کون کرے گا؟ مجھے یہ بات بتائے نا. بس یہی کلیئر کرنا تھا. ہاں وہ تو کرنا، قصد والی تو بات ہی نہیں کرنی نا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اب چونکہ دیکھیں کیا سر آپ بتا رہے ہیں خروج تو ہم سلام کے ساتھ ہی خروج کرتے ہیں، سلام کے بغیر تو ہم خروج نہیں کرتے نماز سے. ہاں سلام آج آپ پڑھیں گے نا سلام کہنا واجب ہے. ٹھیک ہے نا. سلام کہنا کیا فرض نہیں ہے. جی تو خروج بسنی واجب. کسی لحاظ سے بھی نماز سے باہر ہو جانا، جب آپ کے فرائض مکمل ہو گئے یہ فرض ہے. جی سلام فرض نہیں ہے. اچھا. ہاں حضرت واجب بھی ہے تو پھر واجب بھی اگر رہتا ہے اب تو ایک پھر اس واجب سے رہ گیا نا، اینڈ پہ رہ گیا، آپ اس کو کیا کر سکتے؟ سجدہ صاحب تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس کی معافی ہے. ہاں نماز اللہ قبول کرے گا. تو لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں سلام فرض ہے. ہم کہتے ہیں نہیں. تو پھر نیچے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہذا حدیث اسناد لیس بالقوی ہے. اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ اس کی سند قوی نہیں ہے. وقت اضطربوا فی الاسناد، اس کے سند میں کافی اضطراب ہے. لیکن یہ ان کا قول ہے امام ترمذی کا. لیکن امام ابو حنیفہ تو ان سے درجہ میں اعلیٰ ہے نا. جب وہ اس کو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کے پاس بھی سند ہے. بہرحال یہ مسئلہ ہے اہل سنت کے یہاں کہ اس طرح کے ہو جائے تو نماز ہو جائے گی اس کی. ٹھیک ہو گیا. اینڈ پہ ہوتا ہے نا بندہ بیٹھا ہوتا ہے، نقصیر پھوٹ گئی یا کسی اور لحاظ سے وضو ٹوٹ گیا تو وہ کہتے نماز ہو گئی. ٹھیک ہو گیا جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث نمبر 1002 جو ہے جی جی جی، اس میں حضرت یہ بڑا بڑھیا جو ہے مسئلہ مجھے سمجھ میں آیا ہے. جی جی حضور نے فرمایا کہ جو ہے اپنے منہ پہ مٹی لگنے دو. جی جی. تو اب جو اہل حدیث اگر ان کی مٹی لگی ہو تو نماز نہیں ہونی چاہیے. وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر ان کے مٹی اگر اہل حدیث اس حدیث پہ سارے جو ہے عمل کرتے ہیں تو اس حساب سے ان کے منہ پہ مٹی لگنی چاہیے. اگر نہ لگے تو ان کی نمازیں نہیں ہوگی. نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. چلیں جی. اب آتے ہیں مسئلے کی کتاب نور الایضاح. فصل فی واجب الصلاۃ. نماز میں جو واجبات ہیں وہ ہے وہی ثمانیۃ عشر شیئن. کتنے ہیں جی نماز میں واجبات؟ 8 10 18. 18. قراءۃ الفاتحہ، فاتحہ کی قراءت کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے. فرض صرف اپنے پیچھے پڑھا تھا نا، فرض صرف ایک آیت پڑھنا فرض ہے. فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ودم اچھا استاد صاحب، جی جی استاد صاحب میں نے یہ جو مسئلہ ابھی بیان ہوا پہلے، تو اس میں یہ بہار شریعت میں نا یہ 595 صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس نماز میں جس کا وضو جاتا رہا، اگرچہ قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے وضو گیا تو وضو کر کے جہاں سے باقی ہے وہیں سے نماز پڑھ سکتا ہے، مگر افضل ہے کہ نئے سرے سے پڑھے. وضو کر کے دوبارہ وہاں سے پڑھ سکتا ہے. ہاں جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اچھا چلیں. اچھا اس پہ مزید تھوڑا سا روشنی ڈال. مزید اس کو دیکھ لیں آپ، مزید اس کی وضاحت دیکھ لیں تو شاید اس میں اور کلیئرٹی آ جائے گی. چلیں فصل، یہ فصل ہے واجبات الصلاۃ، نماز کے واجبات میں سے. ٹھیک ہے. شروع میں فاتحہ پڑھنا، بلکہ فاتحہ پڑھنا کیا واجب ہے. سورت ملانا یہ واجب ہے. اور ثلاث آیت، پھر یا 3 آیتیں. کتنی آیتیں؟ 3 آیتیں ملائیں. ایک سورت ملا لے، 3 آیتیں ملائیں. فی رکعتین، 2 رکعتوں میں، غیر متعینین من الفرض، فرض میں. ٹھیک ہے نا. پہلی 2 رکعتیں جو متعین غیر متعین ہوتی ہے، مطلب فی رکعتین 2 رکعتوں میں جو فرض کی پہلی یا دوسری میں ہے. ٹھیک ہے. وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، وطر اور نفل میں کیا ہے؟ تمام میں صورت ملانا. ٹھیک ہے نا. یہ واجب ہے کیونکہ جو فرض ہے اس میں تیسری اور چوتھی میں تو آپ نے صورت نہیں ملانی. نفل میں وطر میں سب میں صورت ملانی ہے. و تعین قرات فی الاولین، اور متعین کرنا ہے پہلی 2 رکعتوں کو قرات کے لیے. ٹھیک ہے جی. یعنی فرض میں جو ہوتا ہے. و تقدیم الفاتحہ تھی، اور فاتحہ کو مقدم کرنا یہ بھی واجب ہے علی صورت پر.
वज़म الأنف للجبهة في السجود اور سجدے میں ناک کو لگانا یہ بھی واجب ہے. اور والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ اور دوسرے سجدے کے لیے آنا رکعت میں قبل انتقال غیرہا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ دوسرا سجدہ بھی کرنا کیا ہے یہ لازمی ہے. یہ والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل انتقال لغیرہا, یعنی کہ تیسری رکعت سے اٹھنے سے پہلے یہ بھی کرنا. والاطمینان و پھر ارکان میں اطمینان بھی لازمی ہے, یعنی رکوع کیا پھر آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں, یہ بھی واجب ہے. اس کو کیا کہتے ہیں, اس کا کہ نام ہے ایک, یاد ہے کسی کو؟ قوم. ایک اور لفظ بھی ہے اس کو کہتے ہیں, یعنی جس سے یعنی دو چیزوں کے درمیان میں اطمینان کرنا. تعدیل ارکان. ہاں تعدیل ارکان. تعدیل. والقعود اول پہلا جو بیٹھنا یہ بھی واجب ہے 4 رکعتوں میں 2 رکعت کے بعد. وقراءۃ التشہد فیہ اور اسی طرح تشہد پڑھنا بھی کیا ہے واجب ہے. ٹھیک ہے. وقراءۃ فی الجلوس الاخیرہ اور آخری قاعدہ میں بھی پڑھنا کچھ یہ بھی واجب ہے یعنی تشہد. والقیام الی الثالثۃ من اچھا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا جیسے آپ کی تشہد مکمل ہوئی ہے من غیر تراخین بعد تشہد کے بعد بغیر کسی تراخی آپ نے کیا کرنا ہے کھڑے ہو جانا ہے تیسرے جو ہے وہ تیسری رکعت کے لیے. اگر آپ لیٹ ہو گئے جو کہتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو پھر آپ پر سجدہ سا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. کیا خیال ہے ذوالفقار صاحب, درود پڑھنے پر سجدہ سا واجب ہو جائے گا؟ جی واجب ہو جائے گا سجدہ شریف صاحب. پڑھنے پر سجدہ سا واجب ہو جائے گا. جب تشہد میں درمیان والا تو جب ہو جائے اللہم صلی اللہ 3 بھی لفظ بول دیے سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. جی نوشین بہن کیا کہتی ہیں؟ جی حضرت میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ جو قاعدہ اولا ہوتا ہے نا اس میں اگر کسی نے درود شریف پڑھا تو اس کا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا. وہ صرف مثال دی گئی سمجھانے کے لیے. نہیں مقصد یہ ہے کہ مقصد یہ اتنی دیر ٹھہرنا تراخی. سبحان اللہ سبحان رب العظیم ہاں اگر اتنی مدت تک وہ ٹھہرتا ہے تو پھر اس میں کچھ بھی ایسے ہی ٹھہرا درود شریف نہیں بھی پڑھا ہاں جی جی لیکن جی ایسے بھی ٹھہرا تو سجدہ سے ہوگا اس کو. ہاں بالکل اس طرح یعنی تراخی کی ہے. درود کی تو مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ کیونکہ تشہد کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. جی جی ٹھیک اس وجہ سے. ٹھیک ہے جی. تو اگر سورہ فاتحہ بھی پڑھ لے گا تبھی تو اس پر کیا ہو جائے گا سجدہ سا واجب ہو جائے گا. ہاں جی واجب ہو جائے گا کچھ بھی پڑے گا. مسئلہ کیا تراخی ہے تو کیا میں اگر وہ فاتحہ کے ساتھ اگر درود شریف پڑھ لیتا تو پھر واجب نہیں ہوگا سجدہ صاحب نہیں ہوگا. شاباش ٹھیک ہو گیا. اچھا اب لفظ السلام یہ بھی واجب ہے. دون علیکم, علیکم نہیں بلکہ سلام کہنا کیا ہے واجب ہے. وقنوت الوتر وطر پڑھنا واجب ہے. و تکبیرات عیدین کی تکبیریں کہتے ہیں نا ما 6 تکبیراں. ٹھیک ہے یہ. و تعیر تکبیر الافتتاح اور اللہ اکبر کہنا نماز کے لیے یہ بھی واجب ہے. اللہ اکبر کہنا کل سر ہر نماز کے. لل عیدین نہ کہ عیدوں کے لیے خاص ہے. جب بھی آپ نے کرنا ہے نا اللہ اکبر کہنا کیا ہے واجب ہے. و تکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین. ٹھیک ہے نا. اور رکوع کی تکبیر کہنا یہ بھی واجب ہے دوسری رکعت جو عید کی دوسری رکعت میں. وجہر الامام بقراءۃ الفجر, امام اونچی آواز میں قرات کرے گا فجر میں اس کے لیے واجب ہے. ٹھیک ہے. واولی العشاءین اور عشاء کی پہلی 2 عشاءین یعنی عشاءین سے مراد کیا ہے مغرب اور عشاء. عشاءین سے مراد مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بھی اونچی آواز سے قرات کرنا واجب ہے. ولو قضان اگرچہ قضا پڑھ رہے ہیں جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اگر امام نے سورہ فاتحہ مطلب مغرب کی نماز امام نے پڑھانی ہے اور اللہ اکبر کہہ کے اس کے ذہن میں بات ہی نہیں آئی اور وہ سورہ فاتحہ پڑھ گیا اونچی آواز سے نہیں پڑھی تو اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ دوبارہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا تیز سے. جی ساجد صاحب کیا کرنا پڑے گا اس کو؟ سجدہ صاحب کرنا پڑے گا کیونکہ واجب کا ترک ہوا ہے. واجب کا ترک ہوا ہے. دوبارہ بھی پڑھے گا لیکن سجدہ صاحب بھی کرے گا. جی ہاں سجدہ سہو میں بھول گیا تھا کرنا. والجمعۃ والعیدین والتراویح والفطر فی رمضان, ان تمام نماز میں اونچی آواز پڑھنی. جمعہ ہے عیدیں تراویح میں ہیں. ٹھیک ہے. اور والاسرار فی الظہر والعصر, ظہر عصر میں آپ نے آہستہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ عربی کا لفظ آہستہ اور اس کو اونچے کو کیا بڑھتے ہیں؟ سری اور جہری. سری. ہاں سری اور شری اور جہری. جہری. ہاں ٹھیک ہو گیا. وفیما بعد اولی العشائین و نفل النہار، ٹھیک ہے نا. اچھا، اور اسی کے بعد مغرب اور عشاء اور دن کے نفلوں میں والمنفرد، یعنی عشاء کے جو بعد والے اور دن کے نفل، اس میں آپ کیا کریں گے؟ آہستہ پڑھیں گے. دن کے نفلوں میں آہستہ پڑھنا ہے، اور دوسرا کیا پڑھنا ہے؟ مغرب اور عشاء کے دو جو بعد میں والے رکعت ان میں. والمنفرد اکیلے، مخیر اس کو اختیار ہے، فیما یجہر کل متنفل باللیل، کہ وہ جناب علی جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کی مرضی ہے مغرب عشاء فجر میں اونچی آواز سے قرات کرے یا دھیمی آواز میں قرات کرے، اس کو اختیار ہے. جی نوشین بہن. حضرت یہ اونچی آواز سے کم آواز سے یہ مرد حضرات کے لیے فرمایا جا رہا ہے؟ ہاں یہ مرد حضرات کے لیے، عورتیں تو ہے نہیں نا، انہوں نے جماعت نہیں کرنی نا. اچھا، تو ہم جیسے نارمل اتنی آواز سے ہاں پڑھتے ہیں جیسے ہم کان آپ سنیں. جی خود سن سکیں. ٹھیک ہے. سر اکیلا آدمی جب نماز پڑھے گا فرض اثر یا مغرب یا عشاء، تو اس کے لیے پھر تکبیر بھی پڑھے گا، اقامت بھی کہے گا؟ نہیں، اللہ اکبر کہہ کے اپنا کام شروع کر دے گا. زیادہ تر دیکھے ہیں نا لوگ بنگالی وغیرہ ہیں یا انڈین، وہ پہلے جناب تکبیر پڑھتے ہیں، پھر اونچی آواز سے قرات بھی. تکبیر تو جماعت کے لیے ہوتی ہے نا، جب آپ نے جماعت نہیں کرنی تو پھر تکبیر کیسے ہوگی؟ نہیں کرتے ہیں. نہیں حضرت، جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ اگر فرائض پڑھ رہا ہے تو اسے تکبیر پڑھنا غالباً جو ہے ضروری ہے. نہیں ضروری نہیں ہے. علامہ تراب الحق قادری صاحب کا وہ آڈیو سن لیجیے گا. ضروری نہیں ہے، وہ چاہے تو بول سکتا ہے تکبیر، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اذان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ بولے یا نہ بولے، لیکن تکبیر کے لیے جہاں تک میں نے سنا حضرت، یہ چلیے میں اس کو چیک کر لوں گا. چیک کر لیجیے. ولو ترک سورۃ فی اولی العشاء قرأ فی الاخریین مع الفاتحہ، اگر کسی نے پہلی دو رکعت میں جو ہے وہ یعنی عشاء مغرب عشاء کی پہلی دو رکعت میں انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی، لیکن دوسری صورت رہ گئی، تو پھر کیا کرے گا؟ سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھے گا. اینڈ پہ جو دو صورتیں ہیں نا، ٹھیک ہے، یعنی دو رکعتیں ہیں نا، مغرب میں ایک ہوگی اور عشاء میں دو رکعتیں، اس میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملا لے گا. وَلَوْ تَرَكَ فاتحہ، اگر اس نے فاتحہ نہیں پڑھی پہلی دو رکعتوں میں، لا يكرر فی الاخریین، پھر آخر میں اس کو دوبارہ نہیں پڑھے گا. اب اس مسئلے کی وضاحت کل میں نے مولانا عمران صاحب سے کہہ دیا، وہ اس کو کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ اس میں نا مجھے ابھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے، یہ کیا اس کا تھوڑا سا ہے، تو کل میں نے اسلام آباد جانا ہے، تو ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی، وہ اس کو نا آپ کو وضاحت اس کی مزید کر دیں گے. مطلب حضرت جو نماز میں شامل ہوا اور فاتحہ بھی اس کو نہ ملی، غالباً اسی کا جو ہے بحث ہو جائے، نہیں یہ بعد میں پھر اس کو فاتحہ نہیں پڑھی. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی فاتحہ رہ گئی ہے، یعنی پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ رہ گئی ہے، اس میں یہ میرے سمجھ میں یہ ہے جی کہ اگر پہلی دو میں اگر وہ جہرن فاتحہ نہیں پڑھتا تو آخر والی دو میں وہ جہرن نہیں پڑھ سکتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ پوائنٹ ہے آپ کا، میرا ذہن اس طرف نہیں جا رہا تھا. میں کہہ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو یہ ہو سکتا ہے. یعنی یہ لفظ لکھا ہے نا کہ مال فاتحہ جہرن، یعنی کہ اگر اس نے پہلی دو میں اگر نہیں پڑھی جہرن تو وہ آخر والی دو کے اندر جہرن نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی. دیکھیں جی ٹھیک ہو گیا. اب ولو ترک الفاتحہ لا یکررھا فی الاخریین، اگر اس نے فاتحہ چھوڑ دی، یہ مسئلہ ہے، اس کو دوبارہ اخریین میں نہیں پڑے گا. یہ والا جو مسئلہ ہے اس کی میں گزارش کر رہا ہوں. لیکن ادھر جہرن لکھا ہونا لفظ، اگر جہرن چھوڑ دی تو ولو ترک سورۃ فی اولی العشاء قرأھا فی الاخریین مع الفاتحہ جہرن، جہرن پیچھے کے ساتھ، آواز سے اگر اگر چھوڑ دی سورہ پہلی دو رکعتوں میں جہرن فی الاخریین، ہے نا ولو ترک سورہ فی الاولی، وہ سورت کی پہلے بات کر رہے ہیں. اگر آپ سورت چھوڑ دیتے ہیں، سورت چھوڑ دیتے ہیں نا، پہلی دو رکعتوں میں سورت چھوڑ دیتے ہیں، پھر تو آخر میں پڑھ لیں، آخر میں پڑھیں جہرن، جہری چھوڑیے تو مطلب ویسے ہی پڑھ لیں، جہرن تو نہیں پڑھیں گے نا، اینڈ پہ ویسے ہی پڑھ لیں گے. مال فاتحہ جہرن لکھا، مال فاتحہ جہرن.
حضرت اس کی تفسیر جو ہے میرے کتاب میں لکھی ہوئی ہے جی جی جی، اس میں لکھا ہے کیونکہ فرضوں کی دوسری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں، لہٰذا جب ایک بار فاتحہ پڑھ لی تو پہلی 2 رکعتوں کی جگہ فاتحہ کی ادائیگی ہو گئی، اب دوبارہ نوافل میں تو جائز، فرائض میں نہیں، لہٰذا ایسی صورت میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نہیں، صورت کیا بنتی؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی یہاں کہ یہ صورت یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دی اس نے، کہا تو صحیح ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہ کہ فرما لکھا یہ ہے کہ اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دیے تو پھر آخری 2 رکعت میں ان کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کیا جائے گا، لفظ یہ ہے، یہ سمجھ آ رہی؟ یہ دیکھیں نا، لفظ یہ ہے ولو ترکا، دیکھیں ولو ترکا، اگر چھوڑ دی الفاتحہ تو سورہ فاتحہ کو چھوڑ دیا، لا یکررھا، پھر اس کو دوبارہ نہیں پڑھے گا، فی الاخری یعنی دوسری 2 رکعتوں میں۔ تو حضرت یہ مطلب دوسری 2 رکعت میں پہلے چھوڑ دیا تو اس کی صورت یہی بن رہی ہے کہ وہ امام سے جب ملا ہے تو فاتحہ ہو چکی تھی، یعنی سورہ فاتحہ وہ پڑھ چکے تھے، اب دوسری جو 2 رکعتیں وہ پڑھے گا اس میں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی یہی صورت میرے سمجھ میں آ رہی ہے حضرت۔ چلے اس کو ڈھونڈ لیجیے گا، اللہ آسانی فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ محترم اس میں ایک جو امام محمد والی روایت ہے کہ جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، حضرت عبداللہ ابن عمر سے میرے خیال میں روایت ہے۔ اچھا، ہم سوچ رہے ہیں کہ جماعت سوچ رہے ہیں سورہ شاید فاتحہ یہ نہیں مقتدی پڑھتے کے لیے تو بھی ہو پا سکتا لیتے ہے، ہیں، ہاں؟ اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، رکوع میں اب چلے جاتے ہیں تو فاتحہ رکعت کو پا لیتے ہیں، تو اس میں بھی تو فاتحہ نہیں پڑھی جاتی۔ میرا ذہن چاہ رہا ہے کہ امام کے لیے، باقی اگر مقتدی کے لیے تو پھر تو اور آسانی ہو جائے گی اس میں۔ خیر، اس کو توجہ کیجیے گا، کل پھر مزید بحث کیجیے گا اس پہ۔ حضرت مقتدی اکیلے پڑھے گا تو اس کے لیے تو ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کو فاتحہ تو پڑھنا ہی پڑھنا پڑھنا ہے۔ ہی ہے۔ یہ میرے پاس ایک اردو میں ہے، اس کا ترجمہ جو کیا ہوا ہے، حضرت لیکن رکعت میں کیسے کہتے چھوڑ ہیں سکتے کہ سورہ فاتحہ کو، جبکہ یہ واجب ہے پڑھنا ہر رکعتوں میں، واجب کو کیسے چھوڑ سکتے؟ سر کہتے ہیں کہ عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اگر سورت چھوڑ دے تو اس کو آخر کی 2 رکعتوں میں فاتحہ سمیت پڑھ لے جہر کے ساتھ، جار کے ساتھ، اور اگر فاتحہ کو پہلی 2 رکعتوں میں چھوڑ دیا تھا تو آخر کی 2 رکعتوں میں اس کو مقرر کر کے نہ پڑھے، آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ اچھا، اب بات سمجھ آ گئی۔ وہ کیا کہہ رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 مرتبہ فاتحہ نہ پڑھے، یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا حضرت، ایک رکعت میں 2 بار سورہ فاتحہ نہ پڑھتے۔ یہ بات، ہاں، یعنی سورت تو اس نے پڑھ لی، سورت اگر چھوڑی ہے تو وہ تو آخر میں پڑھ لے، اگر فاتحہ چھوٹ لیا تو پھر اس کو جو ہے وہ سجدہ صاحب کرے۔ ہاں، یعنی کہ 2 رکعتوں میں اینڈ پہ فاتحہ پڑھے گا لیکن فاتحہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا، ریپیٹ نہیں کرے گا، فاتحہ پڑھ لے گا، ایک مرتبہ پڑھے گا، یہ نہیں کہ اب 2 پڑھ لیتا ہوں، پہلی بھی چھوٹ گئی اب ایک اور ہو گئی ہے والی۔ نہیں 2 بار نہیں کرے، مقرر نہیں کرے، ٹھیک ہو گیا، سجدہ صاحب کرے گا، لیکن سجدہ صاحب۔ چلیں جی، آپس میں مل کے لا یکررھا فی الاخرین، آخر میں اس کا تکرار نہیں کرے گا ان کا۔ جی چلیں جی، بات مسئلہ یہ ہو گیا، مسئلہ حل جی۔ آج کیا آپ نے اس میں مسئلے میں کیا پڑھا؟ آج آپ نے واجبات پڑھے، نماز کے آپ نے کیا پڑھے؟ واجبات پڑھے۔ اچھا، تو پہلے ہوتے ہیں ایک طریقہ کار ہے، بس آپ اس کو یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے جی، بہت آسانی ہو جائے گی۔ طریقہ کار وہ یہ ہے کہ فرائض کو یاد رکھ لیں، پہلے آپ کی نماز کی شرائط یاد رکھ لیں، لکھ لیں، بلکہ آپ میں سے کوئی اگر ہے تو وہ کل اپنے گروپ میں شیئر کرے، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، پھر آپ کو نماز کا مسئلہ نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ وہ یہ کہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے گا کہ یہ چیز میری رہ گئی ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شرائط میں سے آتا ہے، اگر شرائط میں سے نہیں آتا چلو سائڈ پہ کر دیا، فرائض میں آتا ہے نہیں آتا چلو سائڈ پہ کر دیا، چلو واجبات میں آتا ہے نہیں آتا چلو سائڈ پہ کر گیا، نماز ہو گئی آپ کی۔ مثلا آپ کو کوئی کہتا ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ شروع کر دی، میں نے ثنا بھی نہیں پڑھی اور میں نے جو ہے وہ تسمیہ تعوذ بھی نہیں پڑھا، تو میری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ ثنا پڑھنا، تسمیہ اور تعوذ پڑھنا یہ شرائط میں سے ہے؟ نہیں۔ فرائض میں سے ہیں؟ نہیں۔ واجبات میں سے ہیں؟ نہیں۔ بس جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو وہ کس میں ہوگا؟ مستحب میں ہوگا، یہ سنت میں ہوگا، تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جب آپ کو جب واجبات یاد ہیں
تو جناب علی مسئلہ ہی کوئی نہیں. جی جی نوشین بہن سمجھ آ گئی بات کی؟ جی جی حضرت بالکل سمجھ آ گئی ہاں الحمدللہ. ہاں جب آپ بلکہ آپ نے کل آپ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس؟ میں اس کو کروں گی انشاءاللہ. ہاں نماز کی شرائط جو مجھ سے اس میں سے ہو سکے گا وہ تو یہ میں 6 ہے، لکھ فرائض 7 ہیں اور یہ 18 یہ ہے. وہ آپ نے لکھنا ہے ایک پیج پہ میں لکھ لکھ کے تو آپ نے گروپ میں سینڈ کر دینا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو ہوگا. بالکل بالکل جب بھی صحیح بندہ بات. کوئی پڑھاتا ہے، کسی کو سکھاتا ہے، کسی کو سمجھاتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس کی خود ذات کو. کو ہوتا ہے. ہاں خود کو ہوتا ہے. تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ یہ مسئلہ اگر کوئی بھی پوچھے تو آپ اس کو بتا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. قاضی جی محترم شرائط کا بھی یہی حکم ہوگا واجبات کے ساتھ؟ اب شرائط اگر نہیں پائی تو نماز ہی شروع نہیں ہوگی. صحیح صحیح شروع نہیں ہوگی. ہاں ٹھیک. نماز ہی شروع نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آج کے سبق میں اس دن کے سوال کا جواب ہے. وہ ایک دن سوال ہوا تھا آپس میں کہ بلکہ میں نے سوال کیا تھا کہ امام ترمذی لکھتے ہیں حدیث حسن صحیح ہن، تو ایک حدیث حسن بھی اور صحیح بھی ہے. تو آپ میں سے جوابات بھی آئے تھے تو اس سوال کا پھر انہوں نے ریپیٹ کیا اس کو یہاں، تو اس کو وہ آپ کو آج پڑھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. سوال یہ ہے کہ امام ترمذی جو کہتے ہیں کہ حدیث حسن صحیح ہن، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. بے شک اس عبارت یہ ظاہر مشکل لگتی ہے کیونکہ حسن صحیح کے درجے سے کم ہے. صحیح کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے، پھر حسن ہوتی ہے. تو ان دونوں کے لیے کیسے جمع کیا جائے گا کہ یہ حسن بھی ہے صحیح بھی ہے؟ اس پر علماء نے تحقیق کی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ امام ابن حجر اسقلانی نے جواب دیا ہے وہ بڑا بیسٹ ہے. وہ یہ کہ اگر حدیث کی 2 یا زیادہ سندیں ہوں تو معنی ہوگا کہ وہ ایک سند کے اعتبار سے حسن ہے اور دوسرے سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ صحیح ہے. جب کہا حدیث حسن صحیح تو ایک سند کے حساب سے حسن ہے، دوسری سند کے حساب سے کیا ہوگا؟ صحیح ہوگی. اگر ایک حدیث کی کئی سندیں ہوں، اگر ایک حدیث کی ایک ہی سند ہے تو پھر اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ امام کے نزدیک یہ حدیث حسن ہو اور کچھ محدثین کے نزدیک یہ حدیث کیا ہو؟ صحیح ہو. جی کیا جواب دیا غلام محی الدین سمرو؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام استاد محترم. جی محترم، یہ جب ہم ترمذی پڑھتے ہیں نا اس میں اکثر لکھا ہوتا ہے حدیث حسن صحیح. اگر کوئی بھائی آپ سے پوچھے بھائی حدیث حسن اور صحیح یہ تو ایک تو نہیں ہوتی، صحیح کا رتبہ اعلیٰ ہوتا ہے حسن کا اس سے جو دوسرا، تو یہ ایک حدیث کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آج آپ نے کیا سمجھا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک حدیث کے مختلف روایتیں ہوتی ہیں تو راوی جو ہیں سند ایک سند طریقے ہم میں کہیں ترک میں سند سند ایک سند صحیح ہے اور دوسری سند میں جو راوی ہیں وہ اس میں وہ حسن درجے کی ہے. شاباش. ایک تو اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک ہی سند ہے کسی بھی حدیث کی تو وہ مختلف اماموں کے حوالے سے کچھ ان کو صحیح کے درجے پہ سمجھتے ہیں اور کچھ ان کو حسن سمجھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک جی، وجہ ہو سکتی ہے. بہترین. 2 ہی یاد رکھ لیں ماشاءاللہ، بہترین. ٹھیک ہے جی. تو امید ہے کہ سب کو یاد ہو گیا ہوگا یہ مسئلہ. ٹھیک ہے جی، یہ اکثر ہو جائے. اگلا جو بحث ہے وہ اتنی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو آگے جائیں. آگے وہ کتابیں کہ کون سی کتابیں ہیں جس میں حسن روایات ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ محض ایسی کوئی کتاب نہیں کہ جس میں ساری حدیثیں حسن ہوں، لیکن ایسی کتابیں ہیں جن میں زیادہ تر جو حدیثیں حسن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں سے ایک جامع ترمذی ہے، اس میں جو ہے وہ حسن روایات ہیں کافی ساری. اور اس کے علاوہ سنن ابو داؤد ہے، اس میں بھی حسن روایات ہیں. یہاں ایک بات علمی بات بتاتے ہیں امام ابو داؤد کے بارے میں، وہ ذرا آپ سے میں شیئر کروں. ٹھیک ہے نا. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں انہوں نے کوئی چیز ذکر نہیں کی وہ صالح قابل اعتماد ہے. اس بنا پر جب ہم اس میں کوئی حدیث پاتے ہیں جس کا ضعف انہوں نے بیان نہیں کیا اور نہ معتمد ائمہ میں سے کسی نے اس کو تصحیح کی ہے تو وہ ابو داؤد کے نزدیک حسن ہوتی ہے. کسی حدیث کے امام ابو داؤد کبھی لکھ دیتے ہیں کہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن ایک حدیث کے بارے میں کچھ نہ لکھیں ہیں تو کہتے ہیں زیادہ عمل اسی پر ہوتا ہے کہ وہ اس حدیث کو حسن سمجھتے ہیں. کون؟ امام ابو داؤد. ٹھیک ہے جی. اچھا،
یہاں ایک اور مسئلہ ہے. امام ابو داؤد نے اپنی کتاب جو ہے نا سنن ابو داؤد، اس کو جو جمع کیا ہے نا، اچھا پہلے جو اساتذہ جمع کرتے تھے نا کتابوں کو، وہ ایسے ہوتا تھا کہ جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ لکھی جا رہے ہیں میری باتوں کو، تو مجھے ذوالفقار صاحب نے وہ مجھے بھیج دی کہ سر آپ نے یہ پڑھایا ہے، تو میں نے دیکھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا یار اس کو جمع کر لو، وہ کتاب بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس طرح کتاب بنتی تھی. انہیں حدیثیں یاد ہوتی تھی، وہ شاگردوں کو پڑھاتے تھے، وہ پھر لکھ لیتے تھے. بعض اوقات پھر یہ ہوتا تھا کہ پہلے ابھی پڑھایا، پہلے لکھا، تو پھر اگلے سال پڑھایا یا 4 سال بعد، وہ تو ہر سال پڑھاتے رہتے تھے نا، پھر وہ اگلے نئے جو اسٹوڈنٹ وہ بھی لکھتے تھے. جو پرانی باتیں بعض اوقات ان کو پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر نئی باتوں کو لکھتے تھے. تو اصل جو محققین کی بات پھر وہ ہوتی تھی جو اینڈ والے شاگرد ہیں، جو آخر والے شاگرد ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا تھا، جو پہلے پڑھایا ہے تو ظاہر علم بڑھتا گیا، پھر جب دوسرے سال پڑھایا، پھر تیسرے سال پڑھایا، ان میں ان کی تصحیح کرتے رہتے تھے. جو آخری جو کتاب آخر میں کسی شاگرد نے لکھی اور استاد نے اس کی تصحیح کی ہے، تو وہ زیادہ قابل اعتماد ہوتی تھی ان کے نزدیک. جی جعفری صاحب. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. جی حضرت اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے تھی، تحت السرہ والی حدیث؟ ہاں جی، اسی کے اس پر میری ویڈیو بھی ہیں کافی ساری، اور اس پر میرا وہ ہے جو میں آج بات سمجھا رہا ہوں، وہ ایک اور حدیث سے متعلق وہ ہے. حدیث ہے اپنا رفع دین سے متعلق، جو 257 نمبر روایت ہے نا ترمذی میں، جس میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے کہا کہ اس کا ایک حصہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے. پرانے طلباء نے جو ان کو جمع کیا تھا تو اس کتاب میں، لیکن بعد میں جو اینڈ میں جو جنہوں نے لولوی نے دوسرے ان کے شاگردوں نے جمع کیا، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں. بالکل حضرت. تاسا ایک ہے، لؤلؤی ایک ہے، اور ایک کا نام یاد نہیں ہے میرے کو. لؤلؤی لاسٹ نسخہ ہے ابو داؤد کا. ہاں، جو اب لاسٹ نسخہ ہے نا، اس میں یہ انہوں نے اس حدیث پر کوئی کمنٹس نہیں کیے. تو وہابیوں نے کیا کیا، وہابیوں نے یہ کیا کہ جو پرانے نسخے تھے انہوں نے اس کو چھاپا اور اس کو پھیلایا، اور جو ہمارے مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے وہ لاسٹ والا نسخہ پڑھایا جاتا ہے. جو طریقہ بہتر وہی طریقہ ہے کہ آپ لاسٹ والی رائے دیکھتے ہیں امام کی، اور جو لاسٹ والا جو نسخہ ہوتا ہے اس کو پڑھاتے ہیں. تو میں ایک بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ کہیں گے نا کہ امام ترمذی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ سکھاؤں، تو انہوں نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور بعد میں یہ اللہ یعنی اس طرح ہاتھ اٹھائے، رفع یدین، رفع میں اٹھانا، یدین دونوں ہاتھ، پہلی مرتبہ آپ نے رفع یدین کیے، بعد میں نہیں کیا. تو وہ کہیں گے کہ امام ابو داؤد نے تو اس کو ضعیف کہا ہے. وہ یہ کیا کہیں گے، امام ابو داؤد نے اس کو ضعیف کہا ہے. ہاں، آپ کہیں گے کہ امام ابو داؤد کا آخری نسخہ دکھائیں، لولوی والا آخری نسخہ دکھائیں، اس میں تو یہ ہے ہی نہیں. اور اصول یہ ہے کہ امام ابو داؤد جب کسی حدیث کے بارے میں کوئی رائے نہ دے تو حدیث صحیح ہوتی ہے، تو اس آخری نسخے میں تو حیض نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جی حضرت. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. ہاں، یہ چیزیں آپ کو شاید فائدہ دیں انشاءاللہ. ہاں، جو ہم پڑھتے رہتے ہیں کچھ چیزیں. اچھا، اب آتی ہے ہماری حدیث کی بھی ہو گئی، نحو سے متعلق کتاب ہوگی اب ہماری. ٹھیک ہے جی، تلخیص النحو. جی کل ہم نے پڑھا تھا منادا سے متعلق. ٹھیک ہے، حروف ندا کتنے ہیں جی؟ حارث صاحب بتائیں گے. حارث صاحب، حروف ندا کتنے ہیں؟ کل تھوڑا میں جلدی چلا گیا تھا، یا آتا ہے حرف ندا میں. جی نوشین بہن، نوشین حضرت حرف ندا 5 ہیں، یا حیا ای اور حمزہ مفتوح. یہ کس کام کے لیے آتے ہیں امیر محمد؟ ان کا کام کیا ہے؟ امیر محمد جی. ساجد صاحب، حروف ندا کا کام کیا ہے؟ یہ کسی کو پکارنے کے لیے. پکارنے، شاباش.
ذوالفقار صاحب جس کو پکارا جاتا ہے اسے کیا کہتے اور یہ 5 ہے ہیں؟ ذوالفقار صاحب جس کو پکارا جاتا ہے اسے منادہ. کیا کہتے ہیں؟ اچھا کس کو مخاطب کرنے کے لیے نا، ہاں جس کو پکارا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو منادہ کہتے ہیں، اور جو جس سے پکارا جائے اس کو ندا کہتے ہیں. آواز دوبارہ فرمائیں دوبارہ. جس کو جس پکارا کو جائے پکارا جاتا ہے اس کو منادہ کہتے ہیں سر. شاباش. جس کو پکارا جائے اسے منادہ کہتے ہیں، اور جس حرف سے پکارا جائے جس اسے کو ندا پکارا کہتے ہیں. جائے اس کو ندا کہتے ہیں. ہاں جو جس کو پکارا جائے نا اس کی قسمیں ہیں، اس کی کیا ہے قسمیں ہیں، وہ آگے آئیں گی. اب جو آج جو سبق شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بعض ہاں جی وہ اس میں مفعول ہے نا منادہ. ہاں جی پکارا جس کو پکارا جاتا ہے وہ اس میں مفعول ہوتا ہے. کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض اوقات حرف ندا بھی جو ہے محذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہم نے محذوف پر زیادہ توجہ نہیں دینی، ہم نے جو ہمارے سامنے اس پہ توجہ دینی ہے. اب یہاں انہوں نے جو نقشہ بتایا اس میں بھی یہ بتایا کہ بعض اوقات حرف ندا جو ہے محذوف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے اہلاً سہلاً کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کچھ چیزیں مجھے ابھی تک یاد ہے. یہ قانون ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ جو ہے نا وہ حرف ندا جو ہے وہ اپنا باب ابی بکر ہے نا، باب ابی بکر پہلے دوسرا گیٹ ہے غالباً. جب نبی علیہ السلام کے حاضری دیتے ہیں نا حجرے کی طرف تو ساتھ میں باب ابی بکر ہے، تو وہاں اندر جا کے بالکل نماز پڑھتے ہیں. بہت کم آپ کو وہاں موقع ملے گا. اگر آپ نے وہاں نماز پڑھنی ہے تو وہ اصل مسجد ہے. مسجد نبی جو اصل ہے نا وہ باب ابی بکر کے ساتھ ہی ہے. باب رحمت تیسرے نمبر پہ آتا ہے. پیچھے مسجد نبی بہت بڑھا دی گئی، تو وہاں آپ کو اگر کبھی نماز پڑھنے کا چاہت ہو تو پھر آپ کو 1-1.5 گھنٹہ پہلے جانا پڑے گا. وہاں اصل مسجد وہاں پھر جو ہے نا وہ آپ کو موقع ملے گا. ادروائز پیچھے ساری بعد میں بنی گئی ہے. تو اصل مسجد بھی وہاں جہاں پھر میں جب گیا تھا تو پھر عربی بیٹھے ہوئے تو بتا رہا تھا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہاں جو ہے اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے تھے. جب ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے نا تو عربی وہاں جو ہے نا وہ چائے پلاتے ہیں، تو یہ اصحاب صفہ ہے. تو بات جو مجھے یاد ہے وہ یہ کہتا تھا، عربی میں ایک لفظ بولتا تھا الطریق. وہ جو ہوتے ہیں نا وہاں صفائی کرنے والے، تو پھر وہاں سے قالین نکال کے باہر لے جاتے ہیں صفائی ستھرائی کے لیے. تو وہ راستے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں الطریق کہتے ہیں راستہ. ہاں راستہ دو یا راستہ دو. تو انہوں نے راستہ دو ہاں ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے حرف ندا کو حذف کیا ہوتا تھا. یہ دیکھیں التحذیر ڈرانے کے لیے، ٹھیک ہے کہ ایاک والاسد، اور بھائی بچ شیر سے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں چھوڑ دیا گیا ہے، منادا کو بھی چھوڑ دیا گیا ہے. یا عبداللہ ایاک والاسد، یا عبداللہ یعنی کہ شیر سے بچ، ساری چیزیں چھوڑ دی گئیں کیونکہ ڈراتے ہو جب جس کو آپ بچا رہے. لمبی عبارت آپ نے کرنی نہیں، آپ نے کہنا بچ. ہاں جی نہیں صحیح بات ہے حضرت. اگر شیر سے بچانا ہے اس کو، جب تک یا عبداللہ بولے جب تک شیر آگے کھا جاتا کھا جائے گا. وہ اگر کہیں وہ بھائی بچنا ہو گاڑی آ رہی تب تک بندہ پار ہو جائے گا. یہ تو ہم اکثر اپنے استعمال کرتے ہیں روزمرہ اپنی گفتگو میں، یہ چیزیں حذف کرتے ہیں ندا کو. چلے اب کہتے ہیں سفیان، ہاں حسن رضا، بس اس میں یا کو حذف کر جاتے ہیں. قاعدہ ثانیہ کا نقشہ، ٹھیک ہے جی. ادھر بتا رہے ہیں قاعدہ ثانیہ، فائدہ اولا فائدہ ثانیہ، قاعدہ ثانیہ اوپر قاعدہ ثانیہ لکھا ہے. کدھر ہے قاعدہ ثانیہ حضرت؟ یہ 42 پیج نمبر پہ لکھا ہے قاعدہ ثانیہ قاعدہ اولا کے بعد، یہ نقشے کے نیچے حضرت. یہ تو فائدہ لکھا، فائدہ ثانیہ. ہاں فائدہ، ساری وہ قاعدہ ثانیہ کا نقشہ ہے، اس کے نیچے فائدہ ثانیہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں مواضع حذف الفعل، کہ کب فعل حذف ہوتا ہے. فعل کب حذف ہوتا ہے؟ وجوباً اور جوازاً. وجوباً سماعی طور پر اہلاً و سہلاً، یہاں فعل حذف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اتیت اہلاً و سہلاً، یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ اتیت، ٹھیک ہے. اور ڈراتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، ایاک والاسد ہم کہتے ہیں. اور مشغول ہونے کے لیے زیدن ضربتہ. المنادہ یا عبداللہ، یہاں جو فعل کو حذف کیا جاتا ہے اصل میں ادعو عبداللہ یا ادعو زیدن، تو فعل کو کیا ہوتا ہے یہاں حذف کیا جاتا ہے. تو وہ مثالیں یہاں انہوں نے بتائی ہیں، ٹھیک ہے جی. چلیں فائدہ ثانیہ.
منادا کی کل 6 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 6. منادا مفرد معرفہ ہو، جیسے یا یعنی مفرد معرفہ ہو، یعنی مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو، جیسے یا زیدو. منادا کیا؟ مفرد ہو معرفہ ہو، یا زیدو یا راجلو. منادا مستغاث باللام ہو، ٹھیک ہے، جس کو پکارا جا رہا ہے، مدد کی جا رہی ہے، جیسے یا لزید، اے زید، زید کے لیے. ایسا منادا جس کے آخر میں الف استغاثہ ہو، جیسے یا زیدہ. منادا مضاف ہو، جیسے یا عبداللہ. شبہ مضاف ہو، تعلین جبر، یا تعلین. شبہ مضاف اس لیے کہ اس میں فاعل کو شبہ مضاف کہتے ہیں. منادا نکرہ غیر معین ہو، جیسے یا راجل خذ بیدی، ٹھیک ہے. یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کا آگے انہوں نے قانون بتانا ہے. تو ہمارے ہاں استعمال ہونے والا جو ہے نا وہ ہے جناب علی پہلے والا. استعمال ہونے والا کون سا ہے؟ پہلے والا. دوسرا یہ 2 بس. استعمال ہونے والے کتنے ہمارے پاس؟ 2. ٹھیک ہو گیا. باقی ہم نے پنگا ہی کوئی نہیں لینا بھائی، اتنا لمبا. سمجھ آ گئی؟ بالکل. 2 ہی یاد ہو گئے بہت زیادہ. میں ابھی بات کرنے والا تھا جو ہمارے محدثین تھے نا پرانے زمانے میں، ان کے پاس ہوتا تھا کھلا ٹائم. ایک چیز کو بال کی کھال اتارتے تھے. جیسے ابھی ساجد صاحب نے کہا نا وہ کہ اگر جان بوجھ کے کرے گا تو پھر کیا ہوگا، وہ کرے گا تو کیا ہوگا. اب زمانہ یہ کہ ان چیزوں کو بالکل ہٹا دیا گیا. بس ٹھیک ہے، کسی نے کرنا نہیں، جان بوجھ کرنا ہی نہیں تو اس کو رہنے دو، عبارت کو کاٹ دو. اتنا بھائی اتنا کریں گے یہ ہوگا، اتنا کریں گے نہیں ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ ہاں جی حضرت. ایک تو ٹائم کم ہے، پھر آپ اپنا وقت کے حساب سے بھی اب وہ چیزیں بحثوں کے اوپر وہ کہتے ہیں نا بال کی کھال اتارنے والا زمانہ نہیں رہا. آپ ان کو مکھن دیں اتنا، یہ چیزیں چل بھائی، یہ چیزیں چل بھائی، یہ ٹھیک ہو گیا. اب 6 ہم نے نہیں کرنا. ہمیں جو کام ہی 2 آنے ہیں تو ہم نے 6 کو کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ جی حضرت. جس نے زیادہ ہی کچھ. اب آپ نے 2 ہی یاد رکھنے، مفرد معرفہ، دوسرا مضاف، یہ والا. اب ان کا اعراب کیا ہوگا؟ بس ان کے اعراب کو آپ نے یاد رکھ لیا، بہت کام ہے. راجل خذ بیدی کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے، مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ استعمال کہاں ہوتا ہے کس نے استعمال کیا ہے. یہ صرف 2 استعمال ہوتے ہیں. اس میں ہم یا زیدو پڑھیں گے، یا رجلو، یا زیدانی، یا زیدونا. جی بس. اور اس میں اپنا یا عبداللہ، بس اتنا پڑھے. بس اس کا یہ ہے کہ مفرد معرفہ ہوگا تو اس حالت رفع میں کیا ہوگا؟ یعنی کہ اس میں آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت رفع پر. علامت رفع پر یعنی جب مفرد معرفہ ہوگا تو علامت رفع میں پڑھیں گے، جب مضاف ہوگا تو پھر نصب میں پڑھیں گے. نصب، بس اتنا ہی. یہ علامت رفع پر مبنی ہوگا، یا زید، بس علامت رفع پر کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا بس. اور یہ جو ہوگا یہ منصوب ہوگا، یا عبداللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. بس یا زیدان، یہ الف علامت نصب میں مبنی ہے. جی بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے نقشہ دیا یا زیدو، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا، بس ہم نے اپنا جو کام. جی حضرت ایک بات یہ کہنی تھی حضرت کہ اس میں یہ محذوف والا جو ہے وہ ہم لوگ کے جیسے دعا کرتے ہیں ربنا، یہ ربنا میں یا محذوف ہوتا ہے. یہ کئی بار ہم لوگ دعاؤں میں پڑھتے ہیں ربنا، اصل میں اللہم ربنا ہے، اصل میں اللہم ربنا، اللہم محذوف ہوتا ہے نا. اللہم وہ بصریوں کے نزدیک ہے، یا اللہ اس میں حرف ندا ہے. حرف ندا یا ہے اس میں، ربنا میں حرف ندا یا رہتا ہے. یہ جو ہم نے 6 پڑھے نا اس میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. اس میں دیکھیں، اس میں مستغاث ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. یا زیدہ بھی اس میں کوئی نہیں ہے. یہ مشابہ مذہبی، یہ اس میں وہ نہیں، وہ آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے جو بھی ہے. دیکھیں قاعدہ رابعہ، جب منادہ معرف باللام ہو تو قاعدہ ہے، جب منادہ پتہ چل گیا نا کسے کہتے ہیں منادہ؟ یا کے بعد پکارا جا رہا ہے. ہاں، اگر منادہ معرف باللام ہو تو منادہ اور حرف ندا کے درمیان لفظ ایون ڈالتے ہیں. مذکر کے لیے ایون اور مؤنث کے لیے ایتن. ٹھیک ہے، یا ایھا الرجل، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے یا اس پر ڈالنا ہے جو معرف باللام ہے، جس کے اوپر پھر لام یعنی کہ لگی ہوئی ہے الف لام. جو الرجل ہے تو کیا کریں گے؟ یا ایھا النبی. النبی پہ الف لام تھا نا، یا ڈال دیا نا، تو اب کیا ہے اس کو آپ نے بیچ میں کیا ڈالنا ہے؟ آپ نے ایو ڈالنا ہے. ایوہ، یا ایھا الرجل، یا ایھا، یا مؤنث ہوگی یا ایتھا المیرا، مرا. واضح ہے کہ اس قاعدہ سے لفظ اللہ مستثنیٰ ہے. یہ تو معرفہ لیکن یہ اس کے مستثنیٰ ہے.
اچھا، دو باتیں آپ نے پڑھی. پہلے تو اگر مفرد معرفہ ہو تو علامت رفع پر مبنی ہوگا، اور اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا. ٹھیک ہے. آگے یہ کہ اگر اس کے شروع میں یا اگر منادہ معرب باللام پر ہو تو پھر شروع میں ایون اور ایتن ڈالیں گے، جیسے ایو الرجل ایت. پانچواں قاعدہ، منادہ کے آخر کو تخفیف کرنے کے لیے حذف کر دینا بھی جائز ہے آخر. ٹھیک ہے. اس کے علم نحو میں ترخیم کہتے ہیں. ترخیم کا معنی بغیر ضرورت کے جائز ہے، جبکہ غیر منادہ میں بوقت ضرورت شعر میں بھی ہوتا ہے. مثلا یا مالکو کو یا مالکو کو مال کہتے ہیں، یا منصور کو منصو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یا عثمانوں کو یا عثمو کہتے ہیں. یعنی یہ بعض اوقات عربی میں جس پر یا ڈری ہوئی ہے نا، اس کے یا مالکو کو یا مالی کہیں گے، یا مالی. یا منصور کو یا منصو کہیں گے، آخر اس کا محذوف کر دیں گے. ترخیم کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں؟ ترخیم. ہاں، یہ استعمال ہوتا ہے حدیثوں میں. ٹھیک ہے جی. آخر کو کیا کر دیتے ہیں؟ ترخیم کر دیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے فرامین میں بھی آپ کو کبھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. اس کو کہتے ہیں ترخیم، کہ جب یا ڈلتی ہے نا اس کا، جیسے یا مالکو ہے نا، یا مالی آ جائے گا، یا منصور یا منصو آ جائے گا، دو حرف یا کہیں ایک حرف. ٹھیک ہے. تو یہ کرتے ہیں. اچھا، منادہ پر ترخیم کے بعد دو حرکتیں جائز ہیں. مبنی بر ضم جیسے یا مالو. ٹھیک ہے. یہ اس بھی کہتے ہیں. یا حرکت اصلیہ بھی کر سکتے ہیں. یا مالی، مالکو تھا نا، یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں. جب آپ نے اینڈ والا آپ نے ختم کر دیا، یا مالو بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں. جی ذوالفقار صاحب چلے. قاعدہ ثالثہ تیسرا، حرف ندا میں سے بھی یا حرف ندا مندوب میں استعمال ہوتا ہے. اب یا کس کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. یا مندوب میں استعمال، مندوب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے وجود پر افسوس کا اظہار کیا جائے یا اس کے معدوم ہونے پر افسوس کیا جائے. یہ مندوب یعنی جس پر افسوس کیا جائے، رویا جائے. جیسے یا مصیبت ہائے افسوس پریشانی، یا زیدہ پتہ نہیں کدھر گیا. ٹھیک ہے. اس کو مندوب کہتے ہیں، جس پر رویا جاتا ہے نا، افسوس کیا جاتا ہے، تو اس کو یا مصیبتہ کے لفظ. فائدہ رابع، یا اور واو کے درمیان فرق. لفظ وا مندوب کے ساتھ خاص ہے. مندوب یعنی جس پر رویا جائے، پریشانی کا اظہار کیا جائے، اور منادے میں استعمال اس کا درست نہیں ہے. جبکہ یا مندوب اور منادہ دونوں میں استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ سوال تھا کہ بھئی یا واو بھی تو مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. مندوب یعنی کسی پر رویا جائے، مصیبت کا اظہار کیا جائے. کہتے ہیں ہائے، ہم کہتے ہیں ہائے کہتے ہیں نا، ہائے. ٹھیک ہے نا. جی یا ہاں، تو عربی میں کہتے ہیں وا یا بتا، جیسے حدیث میں ہے یا بتا. یا بتا. ٹھیک ہے. تو آج آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ جی بنت ارشد بتائے گی. بنت ارشد اگر ہے کہیں تو. آپ نے نحو میں کیا پڑھا آج؟ موجود ہے بنت ارشد؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی آج کیا پڑھا نحو میں آپ نے؟ سر آج منادہ کی صورتیں پڑھ رہے تھے. کس میں؟ ہاں، کچھ اس میں سے آپ کو یاد پڑی کہ نہیں؟ جی سر، ایک تو ہم نے اس کی پہلے 2 پڑھی تھی. 6 قسمیں ہیں. پہلے نحو میں 4 بتائی تھی، اب انہوں نے 6 بتائی ہیں. 6 میں سے ہم نے 2 پڑھی ہیں. ایک مضاف اور دوسری ہے مضاف کا ہونا، اور دوسری کون سی تھی؟ مفرد معرفہ. مفرد اور معرفہ ہونا. ٹھیک ہے. جی ساجد صاحب خلاصہ بتائیں گے. ساجد صاحب خلاصہ بتائیں گے. توجہ کریں بنت ارشد. ٹھیک ہے. جی ساجد صاحب. ساجد صاحب خلاصہ، سبق کا خلاصہ. جی کیا پوچھا جی؟ میں نے پوچھا کہ آپ کی رہائش کدھر ہے؟ پاک پتن شریف. اچھا ٹھیک ہے. یہ تو کئی حضرت نے کیول آپ کا ایڈریس پوچھا، کچھ اور نہیں پوچھ لیا. یہ تو سارے مسکرا رہے ہیں میرے سن کے. مسکرانے آپ نے ایڈریس ہی ایسا بتایا کہ سب مسکرانے لگے. اچھا جی رضوان صاحب آپ خلاصہ بتائیں.
جی جی حضرت اس میں جی ہم نے وہ پڑھا کہ اس کا حرف ندا جو سب دوست یاد رکھیں کہ خلاصہ ہر سبق کا اب انشاءاللہ آپ سے نا سنا جائے گا، تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، جو بھی ہم نے پڑھا حرف ہوگا. ندا حضرت پانچ ہوتے ہیں، اور اس میں 6 قاعدے بتائے گئے، جس میں 2 قاعدے ہمارے جو ہے ضرورت تھے، جس میں جو ہے مفرد معرفہ آتا ہے اس میں یا، تو اس میں جو اس کی حالت ہوگی مفرد معرفہ کی وہی حالت پہ رہے گا، رفع، اور جو علامت رفع پہ رہے گا، مبنی ہوگا. ہاں مبنی ہوگا تو حالت، اور جو ہے مضاف میں جو ہوگا وہ منصوب ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اس میں جو یہ ایو اس میں داخل کرتے ہیں، ایتو اس میں داخل کرتے ہیں مؤنث میں، جب وہ الف لام داخل ہوتا ہے تب. شاباش شاباش. جی ذوالفقار صاحب، یہ ترخیم کیا ہوتی ہے؟ ترخیم سر کسی کو حذف کر دے، آخر کو حذف کرنا، منادا کے آخر کو حذف کرنا. جی یا مالکوں کو یا مالی. یا مالی. جی جعفری صاحب، یہ آخر کا اعراب کیا ہوگا پھر؟ آخر کا اعراب حضرت 1 سیکنڈ کا دیکھ کے بولتا ہوں. جو بولے وہی بوا کھولے. کوئی بھی اعراب ہو سکتا ہے، پیش بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے. اصل بھی جو اس کی اصل ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، یا اس پر پیش بھی ہو سکتی ہے، 2 ہی ہوں گے. جو اس کا اصل ہے وہ یا جافو. جی یا جافو. جی اب ہم آتے ہیں صرف کی طرف. صرف میں نا آپ تھوڑی محبت کا اظہار کریں. ٹھیک ہے جی. گردانے 2 سوال تھے اس میں. ہاں جی 2 سوال تھے. جی آپ بولے حضرت ہما کو ڈیپ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل بات میں متفق ہو، مگر تھوڑا بہت پڑھ کے یاد رکھنا بھی ضروری ہے. ہاں ایک ڈیپ جو میں کہتا ہوں ڈیپ میں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ یاد نہ رکھیں. ڈیپ میں جانے کا مقصد یہ کہ آپ اتنا جو ہمیں استعمال میں آتا ہے نا، ہمارے دیکھیں نا، جو ہم نے پڑھا ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں استعمال میں آتی ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے پڑھا ہے نا 8 سال پڑھا ہے، بلکہ میں نے تو زیادہ ہی کچھ پڑھ لیا نا. مطلب میں نے تو 20 سال وہ تو اس سے مجھے پتا ہے کہ ہمارا جو روز مرہ میں جو اتنا سارا ہے نا، وہ صرف 30% استعمال ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو ہم نے 30 کو اگر اچھی طرح کر لیں تو کافی نہیں ہے. بالکل حضرت صحیح بات ہے. نہیں یہ بھی تھوڑا معلوم رہنا، اب جیسے یا مال آ گیا تو ٹھیک ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ جو ہمیں پڑھا وہ یاد ہونا چاہیے، وہ یاد ہونا چاہے چاہیے. ڈیپ میں جائیں یا نہ جائیں. جو مطلب وہ جو پڑھا ہے نا وہ یاد ہونا چاہیے، اور پڑھنا بھی ہم نے وہ ہے جو ہمیں ضرورت ہے. ضرورت. وہ کل میرے پاس یہ دعوت اسلامی کے بھائی آئے ہوئے تھے، پڑھتے ہیں فیصل آباد میں، 5ویں درجے میں پڑھتے ہیں. تو میں نے ان کو یہ بتایا، بڑے خوش ہوئے. تو میں نے کہا یار ہم نے جامع یا بڑی کتابیں نہیں پڑھانی ہیں. تو وہ کہتے ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، نہ استعمال میں ہوتی ہیں. اصل جو آپ کی جی اور یہ ہے نا کہ ہم اصل میں نئے ہیں نا، جی تو ہمارے اندر تھوڑا سا وہ پھر شوق پیدا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوگا، جامع میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا. اس لیے ہم تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اور تھوڑا سا دیکھ لیں. وہ ان کو دکھائیں گے، آپ کو انشاءاللہ سیر کرائیں گے. ہاں جی سیر کرائیں گے. بتانے کا مقصد یہ کہ اگر نحو آپ نے اچھی طرح کر لی نا، نحو میر، شرح تعامل اور ہدایت النحو، 3 کتابیں بس. اس کو ابھی تک ہمیں یہ استعمال جو ہمیں فائدہ ہوتا ہے انہی 3 کتابوں کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو بتانے کا مقصد یہ کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، میں نے بھی جیسے گزارش کی کہ اس کا خلاصہ بھی تو صرف میں تھوڑی سی توجہ کریں. اور مزیدار جو سبق ہے نا وہ صرف کا ہے، باقی بھی ہیں، لیکن جو صرف میں آپ کو مزہ آئے گا نا اس میں، کیونکہ گردانے بہت ہیں. اچھا ایک میں شعر پڑھتا ہوں صرف کے بارے میں، کسی کو یاد ہے؟ وہ تو ہے صرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف جو کیا ہے، علوم کی ماں ہے، تمام علوم کی ماں ہے. ہم تو پیار کرتے ہیں ماں سے، ہم تو پیار کرتے ہیں. آپ کو ماشاءاللہ پیار بہت ہے. تو اس لیے اب ہم نے 6 گردانیں مکمل کر لی ہیں. ثلاثی مجرد کی گردانیں ہم نے مکمل کر دی. ابھی آپ کو 1 دن اور دیتے ہیں کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے. کل سے جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کی مزید فی کی آ جائیں گی گردانیں. ٹھیک ہے جی. ایک سوال رہ گیا میرا، ایک سوال رہ گیا. اصل میں کیا ہے، اب یہ جس میں آپ سوال کرے کہ حرف ندا کتنے، تو 5 ہے. اس میں حمزہ مفتوحہ بھی آ رہا. تو
मैं दावत इस्लामी के अरबी चैनल को भी फॉलो करता हूँ, तो उसमें एक जुमला था, वो मेरे को जुमला याद नहीं है, आ तालिबुल इल्मी, तो तालिब इल्म को निदा कर रहे हैं, तालिबुल इल्मी, तो हम क्या करें, आ को हमजा को क्या करें, इस्तिफाम बोल के इस्तिफाम से तरकीब करने लगे। अच्छा वो था था वो हर्फ निदा। हाँ वो हर्फ निदा था, ठीक है ठीक। तो थोड़ा ये भी याद रहा तो अच्छा रहता। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं सर्फ की। अब ये जो देखे ना, ये फ़ाइल या फ़ेलु, हासिबा या हसिबु, तो अब ये आपने पढ़ लिया माशाल्लाह, इसको आपने सिर्फ रट्टा लगाना है। इसका जितना रट्टा लगाएंगे, थोड़ा सा गौर करेंगे, आपको इसका फ़ायदा होगा। फिर इसी तरह कारुम यकरुम, कल नौशीन बहन भी ने सुनाया, 2-3 और ने भी सुनाया, बिनत अरशद ने भी सुनाया, फ़तह यफ़्तह, 3 ये हो गए आपके, ठीक है ना। तो बाकी 3 शुरू वाले हो गए। तो आपने क्या करना है, इसको जितना हो सके ज़बान पे चढ़ाना है, ठीक है ना। तो आज हम 3 की प्रैक्टिस करते हैं, और कल जो है हमने जो शुरू वाले 3 हैं दरब यदरिबु, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। तो इसको आप बेहतर बनाएं, इसको मेहनत करें, ठीक है जी। तो उसके बाद जो हम सलासी मज़ीद फ़ी की तरफ जाके आगे मुकम्मल करके फिर हमने अगली किताब जो आपके लिए इल्म सीगा शुरू करनी है। तो मकसद ये है कि आप इस पे आपकी ज़बान पे चढ़ जाएं, ठीक है। अब ये किताब ऐसी है, सिर्फ ज़बान पे चढ़ानी, इसके लिए अलग से टाइम आपको निकालने की ज़रूरत है कोई नहीं। आप चलते फिरते आप फ़तह यफ़्तह फ़तन व फ़ातिन पढ़ते जाएंगे। जी ज़ुल्फ़िकार साहब ज़रा सुनाइए फ़अला यफ़अलु से फ़तह यफ़्तहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح لم يفتح لم يفتح لا يفتح لا يفتح لن يفتح لن يفتح لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن لا يفتحن الأمر من افتح لتفتح ليفتح ليفتح والنهي لا تفتح لا تفتح لا يفتح لا يفتح والظرف من مفتح مفتحان مفاتح ومفاتح والآلة من مفتح مفتحان مفاتح ومفاتح مفتحة مفتحتان مفاتح ومفاتح ومفاتحة مفتاح مفتاحان مفاتيح ومفاتيح ومفاتيحة أفعل تفضيل المذكر منه أفتح أفتحان أفتحون أفاتح وأفاتح والمؤنث منه فتح فتحيان فتحيات فتح وفتيها فعل تعجب